اب میں بلا تاخیر اس مجلس کی اصل بنیاد اور مقصد صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس اور سبق وہ پڑھنے کے لیے سننے کے لیے استاد الحدیث استاد المحدثین استاد گرامی حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بھی اور اس سال فارغ ہونے والے نئے علماء کو آخری سبق پڑھائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وأما القاسط وهو الجائر حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ واجب الاحترام مشائخ اعظام اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عزیز طالب علم بھائیوں، وقت کی بنیاد پر کوئی بات بھی مکمل نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کی اس آخری حدیث کے حوالے سے جو کچھ ہم نے اپنے مشائخ سے سمجھا ہے، سنا ہے یا احادیث مبارکہ کی شروع میں پڑھا ہے، اس میں عموماً حدیث پاک کی اہمیت، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی عظمت،
پھر اس کے بعد آخری کتاب کتاب التوحید، اور کتاب التوحید کا یہ آخری باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، یہ مختلف عناوین ہیں دراصل اس تقریب کے۔ اب آپ ہی سوچ سکتے ہیں اور فیصلہ بھی فرما سکتے ہیں، اگر صرف حدیث کی عظمت کو ذکر کیا جائے تب بھی یہ بات مکمل نہیں ہو پاتی، نہ ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے وہ پوری طرح اجاگر کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے مہربان، ہمارے مرشد اور ہمارے مشفق حضرت مولانا محدث اور عظیم مفسر حافظ حافظ مسعود عالم متعنا اللہ بطول حیاتہ ہی نے حضرت امام صاحب کے بارے میں بہت اچھا اور بہت ہی ایمان افروز ہمارے لیے تذکرہ پیش کیا ہے، لیکن آپ یہ مت جانیں کہ یہ امام بخاری کا مکمل تذکرہ ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ جن کی عظمت پر ان کے اساتذہ ناز کرتے ہوں اور جن کی عظمت پر ان کے شاگرد فخر کرتے ہوں، اس امام کا عظیم مقام اور مرتبہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ امام محمد بن بشار البندار رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے 205 احادیث امام محمد بن بشار بندار سے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ مجھ سے امام بخاری نے حدیث لی، کہ مجھ سے امام بخاری نے حدیث لی ہے، اس بات پر فخر کرتے۔ اور آپ اب سوچ سکتے ہیں کہ جس پر استاد یہ فخر کرے کہ میرے شاگرد نے اس الجامع الصحیح میں میری احادیث درج کی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتا ہو، تو وہ امام جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کتنا خوش نصیب ہو۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام قتیبہ بن سعید، امام احمد بن حنبل، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ ہیں، اگر ان کی تمام باتیں نقل کی جائیں، ذکر کی جائیں تو بات طول پکڑ جائے گی۔ شاگردوں کا عالم یہ ہے، یہ تو اساتذہ ہیں، تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا، پہلے میں نے عرض کیا۔ شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ صاف صاف کہتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، کہ آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا وہی ہوگا جو آپ سے حسد کرے گا۔ آپ جیسا میں نے کوئی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں جو شاگرد ہیں امام بخاری کے، ما رأیت تحت عدیم السماء مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے آسمان کی نیلی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، یا دوسرے ان کے تلامذہ نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ داستانیں بڑی ہی طویل ہیں جو اس وقت میں پوری بیان کیا ان کو ادھورا بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ امام بخاری امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایات لکھ کے بھیجی۔ امام ابن حزم کے کہنے کے مطابق اللہ اکبر کبیرہ، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو احادیث کی تدوین کی کتابیں لکھی وہ اس قدر تھی شائع اور زائد تھی کہ بازاروں میں فروخت ہوتی ہے۔ جس طرح آج کل احادیث کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں، بازاروں میں کتابیں ملتی ہیں، اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں۔
یہ جو اس دور کے منکرین حدیث یا مستشرقین کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث کا ذخیرہ تو 250 سال 300 سال بعد لکھا گیا ہے، یہ بالکل سراسر یا تو جہالت پر مبنی ہے یا سراسر دین کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے۔ حدیث لکھنے کا حکم تو نبی علیہ السلام نے دیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے، اور آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ آپ مجھے بتلائیں، آپ کو معلوم نہیں کہ 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے پورے کفار کے جتنے رؤساء تھے ان کی طرف دعوت و تبلیغ کے خطوط لکھے تھے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے مرد الموت میں فرمایا تھا کہ قلم و کرتاس لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گناہ نہ ہو، کیا یہ نبی علیہ السلام نے حدیث نہیں لکھی تھی؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے اپنی جگہ کہ وہ لکھ نہ پائے، ایک مسئلے کا یعنی اختلاف کا شکار بن گئی یہ بات، لیکن نبی علیہ السلام نے خود لکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ کہنا کہ لکھی بعد میں گئی ہے، سراسر تابعین کی کتابیں موجود تھی، تبع تابعین کی کتابیں موجود تھی، اتباع تابعین کی کتابیں موجود تھی، اور اس کے بعد تو پھر ائمہ محدثین رحمہ اللہ وہ تھے لا یحصیٰ عددہم الا اللہ، ان کا شمار اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس ہے۔ کتنے لکھنے والے تھے اور کیا کیا انہوں نے لکھا ہے، ان شعوبتوں میں لکھا ہے، ان کوششوں کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ ایسی ایمان افروز داستانیں ہیں کہ جو کسی ایک مجلس میں بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے عزیز طالب علم عزیزوں، ان تمام پہلی کتابوں کے میں ہر ایک نے اپنی کتاب کا نام لکھا، لیکن سب سے پہلے جس نے اپنی کتاب کا نام الصحیح رکھا وہ صرف امام بخاری۔ گویا یہ دعویٰ کیا کہ میری کتاب صحیح حدیث پر کیا ہے مبنی، اور امام بخاری کے بعد پھر امام مسلم نے بھی، امام ابن خدیمہ نے بھی، امام ابن خدیمہ نے بھی، امام ابن سکن نے بھی، اور بعد میں مستخرجات لکھنے والوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی۔ لیکن الفضل للمتقدم، سب سے پہلے جس نے اس کی بنیاد رکھی وہ کون تھے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس سے پہلے مراسیل بھی تھی، منقطعات بھی تھی، موضوعات بھی تھی، ضعیف بھی تھی، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھانٹ کر صحیح حدیث کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ جیسے حضرت حفصہ فرما رہے تھے کہ اس پر آشو فتنے کے دور میں جہاں ایک طرف معتزلہ تھے اور معتزلی اور جہمی حکومت تھی، جہمیہ تھے، جہاں روافض تھے، جہاں خارجی تھے، اور جہاں دوسرے بدعی فرقے تھے، ان تمام فرقوں کی تردید حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کی۔ لیکن عزیزو کسی فرقے کا نام امام بخاری نے نہیں لیا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اگر خبر احاد کی حجیت پر بھی بات لکھی ہے تو ضمناً قال بعض اہل رائے کہا ہے، نام اس وقت بھی نہیں لی۔ اور یہ کیوں نہیں لیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر قدم بقدم چلنے والے امام بخاری تھے، جس طرح آپ پہلے سن چکے۔ نبی علیہ السلام جب کسی کی غلطی محسوس کرتے تو کیا فرماتے؟ کیا فرماتے تھے؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ غلطی ایک ہی ہوتی تھی، مخاطب سب ہوتے تھے،
ما بالو هذا الاقوام، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نام لے کے کسی کی مذمت نہیں کرتے. یہی اسلوب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں رکھا. جہمیہ کی بھی تردید کی، اہل الرائے کی بھی تردید کی، رافضیوں کی بھی تردید کی، اسی طرح معتزلہ کی بھی تردید کی، ناسبیوں کی بھی تردید کی، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. اور یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر فتن دور کے اختتام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر الناس اچھے لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے، پھر تابعین سے آپ تابعین ہیں، پھر اتباع التابعین ہیں. امام بخاری نے اتباع التابعین سے روایت لی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے دور اور امام بخاری کے مابین کتنے واسطے ہیں؟ صرف 3 واسطے. بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے. 3 واسطے فتنوں کے ابتدائی دور میں، یا کہہ لے جائیے کہ ابتدا میں جب یہ فتنے زوروں پر پنپنا رہے تھے، اس وقت امت کی اصلاح کے لیے، ان کے عقائد کو درست رکھنے کے لیے امام بخاری نے اس کتاب کو پیش کیا، جس کے بارے میں آج وہ بھی اس تسلیم کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل الرائے میں شمار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری دین کا انسائکلوپیڈیا ہے. یہ بولنا سرفراز صفدر مرحوم تھے نا، ان کے بیٹے ہیں زاہد الراشدی صاحب، انہوں نے فرمایا تھا ایک تقریر قرآن مجید اپنے صحیح بخاری کی تقریب ہی میں کہ صحیح بخاری پورے دین کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں عقائد بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، زہد بھی ہے، ورع اور تقوی بھی ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایہ میں سب کچھ ہے، ہدایہ میں سب کچھ ہے، لیکن ورع تقوی کی کوئی بات ہدایہ میں نہیں. لیکن نبی علیہ السلام جو مزکی تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی علیہ السلام معلم بھی تھے، نبی علیہ السلام مزکی بھی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دوسری تمام رسول اللہ کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی تزکیہ اور طہارت کے مسائل کو بھی اجاگر کیا. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ چھوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو لقب ملا ہے، آپ اندازہ کریں اس دور کا، یہ لقب آج کے دور کے القاب پر نہ تصور کریں. اس دور پر امتحان ہوتا تھا، خود امام بخاری کا امتحان لیا گیا، امام عقیلی کا امتحان لیا گیا. محدثین امتحان لیتے تھے، آزمائش کرتے تھے کہ اس کے پلے کیا ہے، اور ان امتحانات کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ مسند وقت ہے، یہ حافظ ہے، یہ محدث ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، اور یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث نہیں، بلکہ امیر امراء المومنین فی الحدیث. امیر المومنین کون ہے؟ وہ ہے امام شعبہ، امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام یحییٰ بن سعید انصاری، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. لیکن امام بخاری کو امیر و امراء المومنین فی الحدیث، کہ یہ جتنے امیر المومنین ہیں ان کے بھی امیر ہیں امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء نے
اور حضرات محدثین رحمہ اللہ نے کس نگاہ سے دیکھا؟ ایسے نہیں کہتے کہ امام بخاری تو وہ ہے کأنہ خلق للحدیث، اللہ نے ان کو حدیث ہی کے لیے پیدا کیا، اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے، اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے اللہ ذوالجلال کا مقصد تھا کہ امام بخاری کو پیدا کرو جو صحیح حدیث کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کرے۔ باقی بھی جو آیا ہے اس نے امام صاحب کی پیروی کی ہے، وہ امام مسلم ہو یا ابن خزیمہ ہو یا ابن حبان ہو یا ابن السکر ہو، جو بھی ہو، انہوں نے امام بخاری کی پیروی کی، لیکن پیروی کرنے کے باوجود وہ اس مرتبے اور مقام پر نہیں پہنچ پائے جو مرتبہ اور مقام امام بخاری کا تھا یا صحیح بخاری کا، اس مقام پر نہیں پہنچ پائے جو مرتبہ امام بخاری کا تھا یا صحیح بخاری کا تھا۔ کسی نے نہ امام بخاری کا مرتبہ پایا اور نہ ہی کسی نے صحیح بخاری کا مرتبہ پایا۔ بعد والے جتنے بھی، حالانکہ نقش اول کے بعد نقش ثانی اس سے بہتر ہونا چاہیے، کیوں بھائی؟ نقش ثانی نقش اول سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہاں نقش اول ایسا ہے کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس میں اضافے کی کوئی امید نہیں، اس میں اضافے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام دارقطنی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک واسطے سے امام بخاری کے شاگرد تھے، براہ راست نہیں پڑھا ہوگا لیکن صحیح بخاری سے واقف ہے۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ سنن میں جو ابواب لکھے ہیں اور ابواب میں جو انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو بھی ابواب میں شامل کیا ہے، اس میں انہوں نے بھی امام بخاری کی پیروی کی۔ یہ اسلوب امام ترمذی نے بھی اختیار نہیں کیا، نہ امام ابو داؤد نے اختیار کیا، امام نسائی نے اختیار کیا، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ ما فی هذه الکتب کلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری۔ اس وقت جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ یہ بات کہتے ہیں امام نسائی، یہی بات کہی ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے انہوں نے ان کے سامنے امام مسلم کی بات کی، انہوں نے بھی تو صحیح مسلم نے کی ہے، لیکن فرماتے ہیں چھوڑو، لولا البخاری لما رأى مسلم، اگر بخاری نہ ہوتے مسلم کو کون پوچھتا؟ مسلم تو خود خوشاشین ہے امام بخاری کے، اور امام بخاری سے ایک مجلس میں ایک حدیث کی علت معلوم کرنے کے بعد جس کو امام مسلم صحیح سمجھ رہے تھے، جب امام بخاری نے کہا کہ اس کے رجال پر نہ جاؤ، یہ روایت معلوم ہے، جب امام بخاری نے اس کی علت پیش کی تو اس کے امام بخاری کا پیشانی چوم لی اور فرمانے لگے مجھے اجازت دو میں آپ کے خلاف کیوں ہوں۔ امام مسلم تو یہ تھے، امام دارقطنی کہتے ہیں کہ لولا بخاری لما رأى مسلم، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ امام بخاری کے بعد اس جیسا کوئی ہے، نہ صحیح بخاری کے بعد کوئی اور ایسی کوئی کتاب پہلے بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں، پہلے بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہے۔ یہ میں ہی نہیں کہتا، آپ سن چکے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے، باقی محدثین رحمۃ اللہ کے تبصرے کی تو لمبی بات۔ امام حاکم نے کہا ہے معرفت علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 60 میں، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ جتنا ذخیرہ ہے احادیث کا، بخاری مسلم میں جو حدیث ہے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لو، لیکن باقی کوئی روایت کتاب اگرچہ اس کی سند بھی صحیح آپ کو نظر آئے، جب تک علماء سے اس کی تحقیق نہ کروا لو اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیر، کتنا فرق ہے۔ سند صحیح ہے، کیوں کہ محدثین کے نزدیک راوی کے ثقہ ہونے سے سند حدیث صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شذوذ اور علل سے بھی پاک نہ ہو۔ اسی لیے یہ بات امام
حاکم رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور اسی قسم کی بات امام ابو احمد الحاکم نے کہی ہے الکنا میں۔ اللہ اکبر کبیر، عام بات ہوتی ہے کیا جی یہ خبر واحد ہے، ہم خبر متواتر کو مانتے ہیں، خبر واحد وہ موجب عمل ہے لیکن موجب علم نہیں ہے۔ ذرا طالب علم چکنے ہو کے بات سمجھے، کہتے ہیں کہ خبر واحد موجب عمل ہے لیکن موجب عمل علم نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب جو اس میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے بالکل صحیح ہے اور آپ کا فرمودہ ہے۔ یہ معتزلہ نے، اصولیوں نے یہ شوشہ چھوڑا، یہ معتزلہ کا شوشہ ہے، اصولیوں کا شوشہ ہے، اور سب سے پہلے اس کو خطیب بغدادی نے الکفایہ میں ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اصولی حدیث کی کتابوں میں بھی شامل ہو گیا ہے، لیکن یہ محدثین کے نزدیک سراسر غلط۔ محدثین کیا کہتے ہیں کہ جو روایات صحیح ہے اور معتبر قرائن ہے اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، علم ضروری علم قطعی بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ موجب عمل بھی ہے اور موجب علم بھی، موجب علم بھی ہے اور موجب عمل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو موجب علم ہے، عمل ہے، اور وہ موجب علم نہیں ہے، اصول تو یہ ہے، امام بخاری نے کیا ذکر کیا ہے، العلم قبل العمل، کتاب العلم میں باب باندھا ہے نا، العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم ہے، اگر وہ علم ہی صحیح نہیں ہے تو عمل صحیح کیسے؟ اگر وہ علم صحیح نہیں ہے تو عمل صحیح کیسے؟ یا ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ تواتر، یہ بھی اس امت مسلمہ کا اصول کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، علی قاری نے بھی لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں کہ متواتر کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، راوی کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں یہ بات کہ متواتر کے لیے یہ اصول کہ امت کا اجتماع، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ امت کے لیے ہے، دوسری امتوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری امتوں کا متواتر ہم نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا نصارہ اور یہود کے نزدیک یہ تواتر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شریف پر چڑھائے گئے؟ آپ مانتے ہیں اس کو؟ عیسائیوں کے نزدیک تواتر ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، کیا مانتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں مانتے۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ہفتے کا دن انتخاب کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن انتخاب کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں میں غلطی کی، اور ہم نے اختیار کیا تو اللہ کی توفیق سے جمعے کا دن انتخاب کیا۔ اور اسی حدیث کے بعد حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ تواتر کا یہ اختیار یا یہ امتیاز یا اجتماع یہ معتبر ہے تو اہل اسلام کا ہے، امت مسلمہ کا ہے، امت کافرہ کا نہیں ہے۔ یہ جائے کہ اصول میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے لیے تواتر بھی شرط نہیں، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بات دیکھیے کہ روایت خبر واحد ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں مانوی طور پر، اصولی طور پر تو نہیں، اصولی طور پر دو ہی ہے، ایک واحد جس میں خبر مستفیض بھی ہے، خبر مشہور بھی ہے، جس میں خبر مستفیض بھی ہے، خبر مشہور بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے خبر واحد، دو بیان کریں تب بھی واحد، تین بیان کریں تب بھی واحد، چار پانچ بیان کریں تب بھی واحد۔ متواتر تب ہوگی جب جمع غفیر اس کو روایت کرے، جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا مشکل ہے۔ یہی پڑھا ہے نا آپ نے شرح نخبہ اور اصول کی کتابوں میں، تواتر یہ ہے
اب خبر بات تو کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دو کی خبر بھی خبر واحد ہے. مجھے آپ بتلائیں دین نے دو گواہوں کی کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ دو کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ قبول کیا ہے. جب دین نے دو کی گواہیوں کو قبول کیا ہے تو دو کی روایت غیر مقبول کیوں ہے؟ اس پر قدر کیوں ہے؟ دوسری بات یہ سوچیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، پہلے ان سے یہ بھی پوچھے. امام طحاوی کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ہلت پر احادیث متواترہ ہے. گھوڑے کی ہلت پر احادیث ہے، شرح معاجد آثار میں احادیث متواترہ ہے. اور طحاوی اسی کے قائل ہے جس کا محدثین قائل ہے کہ گھوڑا حلال ہے. وہ اختلاف کرتے ہیں امام صاحب سے. اب سوال یہ ہے کہ جس کو طحاوی متواتر کہہ رہا ہے آپ اس کو مجمع علم اور مجمع عمل مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ سوال سمجھ گیا میرا؟ بھائی آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ متواتر ہے، اب اس متواتر کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے اس کو مجمع علم مانتے ہیں نہ مجمع عمل مانتے ہیں. کتنی بڑی دھاندلی ہے، کتنی بڑی دھاندلی ہے. لیکن مجمع علم ہے تو کیا ہے؟ متواتر ہے. خبریں باہر تو مجمع عمل ہے. وہ اللہ کے بندوں تم تو جس کو آپ کے حضرات کہتے ہیں یہ متواتر ہے اس کو نہ مجمع علم مانتے ہو نہ مجمع عمل مانتے ہو. کیا تقسیم کر رکھی ہے تو؟ امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بدائل میں ایاز کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، الحدیث الذی رواہ الصحیح المنصور عن ابراہیم عن علقمہ مثل هذا الاسلوب. کہتے ہیں کہ وہ روایت جس کو امام سفیان ثوری بیان کرے، وہ منصور بن معتمر سے بیان کرے، وہ آگے بیان کرے ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرے علقمہ سے، علقمہ روایت کرے عبداللہ بن مسعود سے. وہ اسی طرح پوچھتا ہے جس طرح یہ پلر پوچھتا ہے. فرماتے ہیں دوسرا قول امام عبداللہ بن مبارک کا یہ ہے کہ اس شرط سے جو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَأَنَّهُ تَسْمَعُ مِنْ فَاحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ بات آپ کو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نہیں نکل رہی، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل رہی. یہ خبر واحد ہے. محدثین کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے پختہ ہے کہ گویا نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. اور یہی بات حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان میں ایک روایت کے اندر کہا ہے کہ الزہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر، یہ روایت ایسی ہے کہ کان لہ یفید القطع، یہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ قطعی تو صرف متواتر سے حاصل ہوتا ہے، وہ ایک شرط کو کہتے ہیں کہ اس سے قطعیت حاصل ہوتی ہے. اس لیے یہ تقسیم حضرات محدثین کی نہیں ہے. آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ لا صلاۃ الا بفاضل کتاب متواتر، کتاب القراءۃ. بلکہ امام مسلم نے کہا ہے کہ احادیث و آمین بالجہر متواتر، آمین بالجہر کی روایات متواتر ہے. مولانا عبد الحی لکھنوی نے تعلیم المنجد میں کیا کہا ہے الحق والانصاف ان الجہر بالتعمیر اصح من حیث الدلیل.
حق کی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا دلیل کے اعتبار سے کمی ہے، دلیل کے اعتبار سے کمی ہے، تعلیم کو ممجد۔ آپ بتلائیے کہ کیا یہ تواتر مانا ہے؟ دونوں حدیث کو تواتر مانا ہے، اس کو مجھ میں عمل اور مجھ میں علم مانا ہے؟ نہیں، جس کو جی چاہے وہ تواتر کہہ لے، جس کو جی چاہے مان لے، اگر جی چاہے تو خبر واحد کو بھی مان لے، اگر جی نہ چاہے تو وہ تواتر کو بھی نہ مانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات حدیث سے جان چھڑانے کا ایک موقع کا اور اصولیوں کا ایک بہانہ تھا، اور یہ جتنے اصولی ہیں اکثر و بیشتر یہ موقع نہیں۔ آپ ذرا اصول فقہ پرانے لکھنے والے کی ان کے تراجم پڑھ کے دیکھیں، ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ یہ مذہبی بھی معتدل ہے، یہ مذہبی بھی معتدل ہے۔ ابو بکر جس نے احکام القرآن لکھی ہے، ابو بکر رازی، وہ بھی معتدل تھا، اس نے بھی اصول پر لکھا ہے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جتنے مسائل ہیں خبر احاد کے حوالے سے وہ سارے کس سے محفوظ ہیں؟ اسی معتدلی فقہ کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک بات ہی مکمل نہیں ہو پا رہی، چھوڑے سب باتوں کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کی کتاب، یہ خبر واحد کی بات یا خبر تواتر کی بات حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاوی میں بھی، اور وہ جو اصول تفسیر پر ان کا مقدمہ ہے اس میں بھی کہا ہے کہ اکثر احادیث صحیح بخاری کی جو ہے وہ کیا ہے؟ متواتر ہے۔ صحیح بخاری کی اکثر احادیث وہ کیا ہے؟ متواتر ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتا ہے، اور دو کتابوں میں کہتا ہے، مقدمہ اصول تفسیر میں اور دوسرا مجموع الفتاوی میں۔ اور مانتا ہے شیخ الاسلام کی بات، اس لیے کہ من نہیں مانتا، اصل بات تو من کے ماننے کی ہے، یہ نہیں کہ صحیح بات کو مان، صحیح بات کو مان لیا جائے تو دین میں اتنا انتشار پیدا ہی نہ ہو، اتنا انتشار اور اختلاف دبا ہی نہ ہو اگر صحیح بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ آج بھی وہی آبا و اجداد کے افکار پر جمود اسی طرح ہے جس طرح کے وہ پہلے قدیم 1400 سال پہلے، لیکن رنگ بدلا ہوتا ہے، فرق بدلا ہوتا ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ وہ آپ توحید کے بارے میں لیں، آپ اس کو بدعات کے بارے میں لیں، آپ اس کو حدیث پر عمل کے بارے میں لیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ بدعات کے بارے میں بھی یہی جواب ہے، توحید کے بارے میں بھی یہی جواب ہے، حدیث کے بارے میں بھی یہی جواب ہے، اگرچہ وہ حدیث متواتر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ فقراء ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کی اس امانت کے امین، اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق دے، اس وراثت کو سنبھالنے کی توفیق دے، اور جو مدارس اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک انہیں قائم دائم رکھے۔ یہ مسئلہ، یہ وراثت آپ سنبھال رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ دیکھیں، میں اتنی باتیں ضروری دیر میں آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام، قرآن نے کہا نہیں کہ ہر مسئلے میں 2 دعا چاہیے، مالی معاملات میں بالخصوص، زنا کے معاملات میں 4، تفریق ہے یا نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام نے بھی ایک کے ساتھ مالی معاملہ کیا تھا جو وہاں موجود نہ تھا۔ ایک صحابی نے کہا، اس نے دعا طلب کیا، ایک صحابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگا یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، کیسے یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ موجود نہیں تھے، اعتراض ہے تمہارے اوپر، جرا ہے تمہارے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں ہم تو روزانہ آپ کی بات کو قبول
قبول کر لیتے ہیں کہ جبرائیل آج بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہے، اب کہہ کے گیا ہے، اب کہہ کے گیا ہے. ہم تو مان لیا، ہم نے تو مان لیا. جب آپ کو مانا تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی گواہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے ساتھیوں آج کے بعد میرے صحابی ایک کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے یا نہیں؟ حدیث کی تخصیص ہوئی یا نہیں؟ قرآن کی تخصیص ہوئی یا نہیں؟ قرآن مالی معاملات میں دو گواہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کی اکیلے کی گواہی کو کیا کہا ہے؟ دو قرار دیا ہے کہ اس کی اکیلے کی گواہی کی دو کے برابر. یہ ہے حدیث کو ماننا، یہ ہے دین کو ماننا. لیکن عقل، ہمیشہ عقل کا امتحان ہی یہی ہے. یہاں بیٹھیے نا، ہاں یہاں ہے نا، اوپر جو اوپر ہو اس کا سر اوپر ہی ہوتا ہے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا حل یہی ہے، اس کا علاج اور اس کی دوا یہ ہے کہ یہ اوپر نہ جائے بلکہ قرآن و سنت کے سامنے سب لگو ہو جائے. اس کا امتحان اس پہ. اگر یہ قرآن و سنت کے سامنے سب لگو نہیں ہوتی تو یہ پھر مسلمان کے دائرے سے نکل جاتا، دائرہ اطلاع سے نکل جاتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حدیث کا شرابر بنا، آپ کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو آخری باب ہے، باب اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے اور حدیث آخری وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. اس کی سند بذات خود ایک مسئلہ ہے، بلکہ اس آخری حدیث کے ساتھ چار مسئلے کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب و توحید کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب کا مطلب کیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب میں جو راوی آئے ہیں اس حدیث کے روایت کرنے والے ان کی پوزیشن کیا ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث آئی ہے اس کا باب کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ چار بنیادی مسئلے ہیں اس ایک آخری حدیث کے بارے میں. جبکہ امر واقعہ کیا ہے، امر ہو کیا رہا ہے کہ یہ چاروں میں سے تو ایک بھی پورا نہیں ہو سکتا. اب میں کیا کروں؟ ان چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتا. یہ کہوں کہ کتاب التوحید سے موافقت کیا ہے، یا یہ کہوں کہ اس کے راویوں کی پوزیشن کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن اشقاق سے روایت کی ہے آخری. کم سے کم آپ یہ تو جانتے ہیں کہ احمد بن اشقاق صرف امام بخاری کے استاد. ائمہ سیاستہ میں سے کسی نے ان سے کوئی روایت نہیں لی، صرف امام بخاری نے روایت لی ہے. یہ ایسے اور 217 میں مصر میں امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے امام احمد بن اشقاق. اللہ اکبر کبیرہ 217 میں. لیکن یہی روایت امام بخاری دو جگہ پہلے بھی لائے، کتاب الایمان والنذور میں اور دوسرا کتاب الاسکار دو جگہ لائے. ایک جگہ تو حیرت الحرم سے اور دوسری جگہ قتیبہ بن سعید سے. اور یہ دونوں عظیم محدث ہیں، قتیبہ بن سعید بھی اور زہیر بن حرب. امام احمد بن حنبل بھی شاگرد ہیں قتیبہ کے، امام بخاری بھی شاگرد، امام علی بن مدینی بھی شاگرد، امام مسلم بھی شاگرد، ابو زرع ابو حاتم بھی شاگرد، حتیٰ کہ امام ترمذی بھی شاگرد ہے، مسلم ابو نسائی بھی شاگرد، ابو داؤد بھی شاگرد ہے. سب امام قتیبہ کے شاگرد ہیں. اور امام قتیبہ امام بخاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لمبی بات ہے. لیکن کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قتیبہ سے آخری بات کیوں نہیں لائے، آخری حدیث کیوں نہیں لائے، آپ اشکال سے کیوں لائے. اسی طرح جو کتاب کی سب سے پہلی حدیث ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یاد ہے امام حمیدی سے لائے، عبداللہ بن زبیر الحمیدی سے.
وہ روایت لائے ہیں امام سفیان بن عیینہ سے، وہ روایت لائے ہیں آگے محمد بن ابراہیم سے، وہ روایت لائے ہیں یحییٰ بن سعید سے، وہ روایت لائے ہیں علقمہ سے، اور وہ آگے حضرت عمر فاروق سے۔ پہلی روایت کی سند یہ ہے، یہ آخری سند یہ ہے جو آپ نے سنی۔ اب امام بخاری نے آخری سند یہاں کیوں منتخب کی اور ابتدا میں حمیدی کی سند کیوں قبول کی؟ حالانکہ حمیدی کی جو سند سے روایت لائے ہیں تمام نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک عبارت چھوٹی ہوئی۔ کیوں چھوٹی ہے؟ کیا عرض کروں، بڑے علماء حافظ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیے، لیکن ایک سیدھی سی بات ہے، اگر سے کسی نے اس کو لکھا نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا، حافظ ابن حجر جا بجا لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ ان البخاری یروی فی کتابہ کما سمع من الشیخ، امام بخاری اپنے شیخ سے جس طرح روایت سنتے ہیں اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ اب حمیدی میں کتاب کے الفاظ اور ہیں، صحیح بخاری میں حمیدی سے روایت کے الفاظ اور ہیں، کیا جواب ہے کہ امام حمیدی سے امام بخاری نے اسی طرح سے بات کی۔ بات سمجھے نا، امام حمیدی سے اسی طرح سے بات، اگرچہ امام حمیدی کی کتاب میں وہ روایت الفاظ ہیں، بلکہ خود امام بخاری نے جب وہ روایت امام مالک سے کتاب العلم میں ذکر کیا اس میں بھی موجود ہے، لیکن حمیدی کی روایت میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ حمیدی سے پڑھتے ہوئے امام حمیدی نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، آسان سی بات، اور اس کو ذکر کیا ہے جا بجا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں۔ تو حمیدی سے روایت پہلی لائے اس لیے کہ یہ مکے کے امام ہے اور قریشی ہے، یہ ہے سنت نبوی کی پیروی۔ حضرت حفصہ بیان فرما رہے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کے قدم پر قدم، نبی علیہ السلام کے قدم پر قدم، آپ کی سنت کی پیروی۔ آپ نے فرمایا قدموا قریش، قریشیوں کو آگے کرو، قریشیوں کو آگے کرو۔ عجیب مسئلہ ہے، بقی بن مخلد انہوں نے مسند لکھی اور اپنی مسند کا آغاز انہوں نے ابو مسلم کی روایت سے کیا، یحییٰ کی روایت سے نہیں کیا۔ یحییٰ کے دونوں بیٹے بقی بن مخلد کے پاس جا کے اعتراض کرنے لگے۔ یہ الصلہ میں ابن مشکوال نے اس کو ذکر کیا، الصلہ ہے یا نام ابن مشکوال۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے باپ تو کب تک جیے تھے کہ آپ نے انہیں چھوڑ کے جو امام مالک کے شاگرد ہیں ابو مسلم کی روایت کو مقدم کیے سب سے پہلے؟ کیوں؟ ہمارے باپ نے کیا رشتہ؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں اس کی روایت کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ وہ قریشی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے قدموا قریش کو آگے، اس لیے اپنے شیخ قریشی سے جو روایت ہے اس سے آگے اس کو آگے دیا۔ یہاں کیا ہے؟ احمد بن اشقاب ہے، باقی چھوڑے، احمد بن اشقاب ہے، یہ تو پھر بھی سکھا ہے، کسی نے کلام نہیں کیا۔ ایک اور راوی ہے محمد بن حکم، اس سے بھی تنہا امام بخاری نے روایت کی۔ راوی لکھتی ہے ما رأیت روا عنہ سوى البخاری، میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بخاری کے علاوہ کسی نے روایت کی۔ اب آپ نے شرح نقطہ میں کیا پڑھا ہے؟ من روا عنہ ثقۃ فقد ثبتت عدالت فقد ارتفعت اسم الجہالہ، یا فقد ارتفعت اسم جہالہ، جس سے دو راوی روایت کرے اس سے جہالت مرتفع ہو جاتی ہے۔ یہی ہے نا اصول کی کتابوں میں، لیکن یہاں تو دوسرا راوی نہیں ملتا، صرف امام بخاری، صرف امام بخاری۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اصول کی کتابوں میں عموماً لکھا ہوا ہے، شرح رقبہ میں بھی اور تقریب الراوی میں بھی اور باقی سب کتابوں میں، اس میں ایک پھر مرض نظر آ رہا ہے۔ بات صحیح وہی ہے جو امام یحییٰ بن معین نے کہی۔ امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ راوی کی جہالت کب ختم ہوتی ہے؟
وہ فرماتے ہیں راوی کی جہالت تب ختم ہوتی ہے جب دو ثقہ راوی اس سے ایسے روایت کریں جو مجہول سے روایت کرنے والے ہوں، جو ہر آدمی سے روایت کرنے والے ان کا یہاں یہ اہتمام ہی نہ ہو ثقہ صدوق کا، اس کی روایت کی ہوئی روایت راوی کے جہالت کو رفع کرنے کا باعث نہیں ہے۔ اور یہی موقف ہے جس کو ترجیح دی ہے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں شرح علم ترمذی یہی رائے، لیکن یہاں تو اکیلے امام بخاری۔ اسی لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسے راوی سے ثقہ امام روایت کرے، ثقہ امام روایت کرے اور اس کی روایت کو صحیح کہے تو اس کی جہالت رفع ہو جائے۔ امام نسائی نے بھی ایک راوی سے روایت کی، تاجر المرفع میں اب صفحہ تو یاد نہیں، حافظ کہتے ہیں مار اللہ نسائی کے علاوہ کسی نے اس سے روایت کی، لیکن یکفی ہے روایت نسائی، لیکن امام نسائی کی روایت اس کے لیے کافی ہے۔ امام نسائی خود امام ہے، ان کی اطلاع کی روایت کافی ہے، توثیق کافی ہے۔ اسی لیے محمد بن حبب کی روایت کو بھی حافظ ابن حجر نے کیا کہا ہے کہ یہ محمد بن حبب سے ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہ کتاب کیا لکھی ہے الجامع الصحیح، اس کی روایت کو صحیح مانا ہے، گویا یہ امام بخاری کے نزدیک کیا ہے ثقہ ہے۔ وہ احمد بن اشقاق تنہا ہے لیکن دوسرے ان سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مصر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں سنا ہے، اور یہ آخری روایت بھی اسی احمد بن اشقاق سے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث حدثنا عبداللہ ابن زبیر سے بھی نقل کی، صحیح نسخوں میں کیا ہے حدثنا حمیدی، اور یہاں آخری حدیث میں کیا ہے حدثنا احمد بن اشقاق۔ حمیدی کا مصدر کیا ہے حمد، اور احمد کا کیا ہے حمد۔ گویا امام بخاری نے حمیدی کی اور امام احمد کی روایت آخر میں لا کے اشارہ کر دیا کہ اول و آخر اللہم لک الحمد فی الاولی والآخر۔ قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ اول و آخر حمد کس کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ امام بخاری تو قدم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قدم بقدم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد بن اشقاق کے بعد روایت کرتے ہیں وہ محمد بن فضیل سے، اور محمد بن فضیل یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ابتداءً یہ احمد بھی کوفے میں تھے لیکن بلاخر مصر میں چلے گئے۔ محمد بن فضیل کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوفہ تشیع اور رفض کا مرکز تھا، کوفہ تشیع اور رفض کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موضوع کی جتنی، یہ بھی امام بخاری کا ایک اختصاص ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح امام بخاری صحیح ترین حدیث لے کے آتا ہے، صحیح حدیث لے کے آتا ہے، اسی طرح باب جو باندھتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت لیتے ہیں جو اس موضوع میں جامع ترین ہوتی، جو اس موضوع کی جامع ترین ہوتی، وہ جو پہلے اِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَىٰ إِلَى النَّبِيِّ کس طرح ہے إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ نوح کی طرف وحی کی۔ یہاں بھی کئی مسئلے ہیں، یہ اولیت کا جھگڑا کھڑا کیا ہے اسی کے نتیجے میں کہ اول الخلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایک کو لے اسی آیت کی تفسیر میں اول الخلق وہ ہے، اللہ کے رسول فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، یا یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ پانی ہے یا عرش ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن اولیت نبی علیہ السلام کی پیش نظر کہ سب سے پہلے وہ ہے، کیونکہ پہلے وحی کا ذکر اللہ نے آپ کی طرف کیا۔ میں عرض کر دوں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک فصل باندھی کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو مقدم ہیں جو مؤخر ہونے چاہیے،
اور بعض وہ ہیں جو مقدم ہونے چاہیے وہ مؤخر ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مؤخر ہونے چاہیے مگر مقدم ہیں. اور اس کی 10 مثالیں دی، اس میں سے ایک یہی پہلے مثال ہے. اور یہ مثال اس لیے ہے، نبی علیہ السلام کی طرف وحی کرنے کا پہلے ذکر اس لیے ہے آپ کے شرف و منزلت کی وجہ سے، آپ کے شرف کی وجہ سے. کیونکہ جو شرف، جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، اس لیے سب سے پہلے آپ کا ذکر ہے. لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی سوجی ہے نا کہ جی آپ اول الخلق ہیں، اس لیے پہلے آپ کی طرف گئی. علماء کچھ کہتے ہیں مگر یہ حضرات کچھ اور کچھ کہتے ہیں. خیر، بات سے بات نکلتی ہے، بہت سی باتیں اس میں نے عرض کیا کہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ظاہر بات ہے جو تمام نقائص سے پاک ہو اور تمام خوبیوں کا مالک ہو وہی عظیم ہو سکتا ہے. عظیم بھی کون ہے؟ وہی جو جس میں کوئی نقص نہیں اور جس میں کوئی کمی نہیں، وہی عظیم ہے. باقی تمام انسان جتنی مخلوق ہے وہ عظیم نہیں ہے. وہ عبدالعظیم تو ہے، وہ عظیم نہیں ہے. وہ عبدالعظیم ہے، وہ عظیم نہیں ہے. وہ عبدالغفار ہے، غفار نہیں ہے. یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور ذکر و فکر کے بارے میں تو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، بلکہ اسی کے بارے میں ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بھی منقول ہے اور موقوفاً بھی، اور دونوں کی سند صحیح. فرماتے ہیں او بزدلو جو جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مارے نہ جائیں، او کنجوسو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے کہ 100 کی بجائے 5 خرچ کر 50 خرچ کر دیں تو 50 رہ جائیں گے، 100 ختم ہو جائیں گے. کنجوسی کا کرتے ہیں. او کنجوسو اگر تم مال خرچ نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ ہی تو پڑھ لیا کرو. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سارے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے تو یہ ساری زمین سونا بن جائے تو یہ سارا سونا بھی سبحان اللہ و بحمدہ کے برابر اللہ کے ہاں بیکار ہے. اللہ کے ہاں عظمت سبحان اللہ و بحمدہ. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، ایک روایت میں ہے حضرت ابو ذر سے کہ انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل کلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما اوحى اللہ سبحانہ و تعالی الی ملائکتہ، جو اللہ ذوالجلال نے اپنے فرشتوں کو وحی کی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. انہوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، فرشتوں کی یہی تسبیح ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارے حیوانات، یہ درند پرند چرند، یہ سب یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. بلکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کہہ رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، انبیاء بھی، فرشتے بھی، ہر چیز بھی وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کہتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنی حمد اور اپنی تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے. ذکر و اذکار کے فضائل اپنی جگہ بہت ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں انہی چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوا اللہ سے دعا جو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا گو اور دعا جو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا ذاکر اور اپنا شاکر بنائے. اللہ ہمیں دین کے علم کا شناور بنائے اور جو علم اللہ تعالی عطا فرمائے اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جن والدین نے، جن اساتذہ نے یہ علم پڑھایا ہے اور والدین نے جو قربانی دی ہے اپنی خدمت کی بجائے دین کی خدمت کے لیے لگایا ہے اپنے اولاد کو، اللہ ذوالجلال ان کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح جو مدارس کی آپ یاری کر رہے ہیں اور خدمت گزاری کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.